عبد الملک بن مروان کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے میں اس کے ہاں بہت زبردست طاعون پھیل گیا، زبردست طاعون پھیل گیا، طاعون پلیگ۔ تو اس نے کہا کہ چلو یہ ایریا چھوڑ دیں، دوسرے ایریا کو جائیں۔ اپنے غلام کو جو ایک ذہین ترین تھا اسے ساتھ لیا اور لے کے بھاگا، اور ڈر کے مارے اتنا ڈر گیا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کیا ہے زمین پہ قدم بھی نہیں رکھتا تھا، سوتا تھا تو بھی کیا ہے اپنے گھوڑے پہ سوتا تھا، کہیں زمین پہ قدم رکھے اور وہاں سے وبا نہ لگ جائے اور طاعون نہ شروع ہو جائے، جیسا آج کیا ہے ہاتھ نہ لگاؤ۔ عجیب عجیب لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنا کے قرآن کی آیت، خواتین کو سکھا کے نقاب پہنے تو نہیں پہنے، اب وہاں سے اوپر سے آڑ رہا ہے ماسک پہنے تو اب پہن کے پھرتی ہیں سورج چھپا کے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندوں، میرا حکم مانتا ہے یا ڈر کے مارے مانتا ہے؟ تو بہرکیف تو وہ جب زمین پہ قدم بھی نہیں رکھتا تھا، یہاں تک کہ کیا ہے ایک رات بے چین ہو گیا، گھوڑے کے اس پہ سوار تھا، سو رہا تھا، لیٹا ہوا تھا، کہا کہ آج تو بڑی بے چینی ہے، اپنے غلام سے کہا کہ کوئی اچھا واقعہ سناؤ تاکہ دل بہل جائے، مجھے نیند آ جائے۔ غلام بڑا ذہین تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ ایک اچھا واقعہ سناتا ہوں، ذرا سن لیجیے۔ اچھا سناؤ، کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک لومڑی تھی تو لومڑی لیکن تھی بڑی ہوشیار، اس نے کسی نہ کسی طرح اپنے ایک شیر سے دوستی گانٹ لی اچھی طرح، اور شیر کے لیے شکار کر کے لا کے رکھتی تھی، صرف اس ایک بات پر کہ دیکھو کل کے دن مجھ پر کوئی حملہ کرنے آئے گا شیر یا کوئی اور درندہ تو تم بچا لینا۔ شیر نے کہا کہ اچھا بات بہتر ہے، لیکن ہر روز مجھے ایک تازہ شکار آ جانا چاہیے۔ لومڑی نے کہا کہ تازہ شکار ایک نہیں 2 لا کے رکھ دوں گی۔ اب شیر ہمیشہ لومڑی کے ساتھ رہتا تھا، تو کوئی بھی جانور جس کی مجال بھی نہیں تھی کہ وہ کیا ہے لومڑی پہ حملہ کر سکے، اور لومڑی کیا ہے پورے جنگل میں بادشاہ کی طرح پھرتی تھی، کوئی اس پہ ہاتھ اٹھانے والا نہیں تھا، کیونکہ بیک میں کیا ہے شیر تھا۔ اب شیر کے لیے وہ شکار لا کے رکھ دیتی تھی۔ ایک مرتبہ جب وہ جا رہی تھی تو اچانک باز جو ہے، جسے عقاب بھی کہتے ہیں، جو بہت بڑا پرندہ ہے اور بڑے بڑے جانوروں کو اٹھا لیتا ہے ایک ہی جسم میں، تو باغ جو عقاب تھا، باز کہتے ہیں عقاب پرندے کو، جو اوپر سے کیا ہے دیکھتا بھی ہے شکار کو اور اپنے جھپٹ میں ایک ہی بڑے بڑے جانوروں کو اٹھا لیتا، تو باز آیا اور اس کو جھپٹا تو یہ بھاگ کے جا کے شیر کے انڈر میں بیٹھ گئی اور کہا کہ شیر اسی زندگی کے لیے، اسی دن کے لیے میں آپ کو ہر دن نیا کیا ہے ایک شکار پیش کرتی تھی، اب یہ باز سے مجھے بچا دو، یہ عقاب سے مجھے بچا دو۔ اس نے کہا کہ میرے اندر آ کے بیٹھ، لیکن یہ تھا بڑا بہترین شکاری، باز ہے ہی شکار کے لیے، تو وہ دوسرا جھپٹا مرا اور تیسرے جھپٹے میں مکمل لومڑی کو اٹھا کے لے گیا۔ جب وہ جا رہی تھی اوپر اس کے پنجے میں، تو وہ شکار وہ پکار کے کیا شیر کو کہہ رہی تھی کہ میں نے اتنا سب خدمت کی تمہاری اسی دن کے لیے کہ کوئی مجھ پہ حملہ نہ کر سکے، لیکن آج کیا ہے عقاب مجھے لے کے جا رہا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو شیر مسکرا کے کہنے لگا کہ دیکھ، میں جنگل کا زمینی بادشاہ ہوں، زمین کی طرف سے اگر کوئی حملہ کرتا تو میں ضرور تجھے بچا لیتا، میں آسمان کا بادشاہ نہیں ہوں، مجھے کیا معلوم اوپر سے عقاب آ کے جھپٹ لے گا، یہ آسمان کی بلائیں ہیں، آسمان کی بلاؤں کو میں کچھ نہیں کر سکتا، آسمان والے سے التجا کرتا ہے کہ تجھے بچا دے، یہ زمین کی بلائیں نہیں ہیں، اس سے میں تجھے بچا سکتا۔ یہ کہہ کے ختم کیا تو عبد الملک بن مروان کی آنکھیں کھل گئی، وہ اسی طرف اشارہ کر رہا تھا، یہ طاعون تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم زمین سے بھاگ جاؤ، یہ آسمان کی بلائیں، توبہ استغفار کرو تو شاید اللہ تمہیں بچا دے۔ تو اسی وقت سواری پر سے اٹھا اور نکلا کہ بالکل حقیقت تو نے بات کی، مجھے کہاں بھی بھاگو، جہنم یہ موت آنی ہے تو آنی ہی ہے، لیکن اللہ کی طرف میں پناہ لوں گا، تو یاد رکھو اگر موت آئی بھی تو اللہ تبارک و تعالی بہتر مقام پہ مجھے رکھے گا۔ وہ نیچے اترا، اپنے آپ میں گیا اور بڑی بہترین آرام و سکون کی زندگی گزارنے لگا۔ یہی آج کرونا وائرس سے ڈرنے والوں کا حال ہے۔ اس واقعے کے تناظر میں اپنے آپ کو دیکھ